ہو سکتا، یہ تو ایسے ہی چلے گا. اور قومیں تو وہ ہوتی ہیں جیسے چائنیز، جاپنیز، جرمن، جو صدیوں سے قومیں ہیں. ہم تو قومیتیں ہیں، اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں ایک میریکل ہوا ہے سر کہ آپ نے تمام صوبوں کو ایک قوم بنا دیا ہے، اور وہ کسی نسل، کسی زبان، کسی علاقائی قومیت، سندھی، پنجابی کے نام پر نہیں. آپ نے پاکستان کے نام پر اکٹھا کیا، آپ نے امر بالمعروف اللہ کے نام پر اکٹھا کیا، اور سب سے بڑھ کے سر آپ نے شعور کی بیس پہ اکٹھا کیا، کیونکہ ایک پتھر توڑنے والے سے لے کے پی ایچ ڈی آپ کی بات کو سن رہا ہے اور فالو کر رہا ہے. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے کہ آپ نے قوم کو جوڑ دیا. سر ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ کیسی آپ کی فیلنگس ہیں؟ دیکھیں نجم، میرا تو ایک پولیٹکس میں بڑا لمبا سفر ہے. 25 سال 26 سال ہو گئے اس مہینے ہو جائیں گے. لیکن جو قوم کو جوڑنے کی بات ہے نا، وہ دیکھیں، وہ اصل میں جب تک جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے اوپر ہم واپس نہیں آئیں گے تو کبھی بھی ہم قوم نہیں بن سکتے. ایک وجہ سے پاکستان بنا تھا، اور وہ تھا کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک ایسا ملک ہو جس میں جو صحیح معنی میں اسلام کے پرنسپلز ہیں ان کے اوپر وہ کھڑا ہو، اور وہ ایک ماڈرن سٹیٹ بنے جس میں دنیا کو ایک مثال بنے کہ اصل میں اسلام کیا ہے. اور وہ ہمیشہ انہوں نے علامہ اقبال کا پڑھیں تو وہ واپس جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. تو ان اصولوں کے اوپر جو کھڑی ریاست تھی جس نے پھر دنیا کی تاریخ بدل دی، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا وہ. تو وہ علامہ اقبال کی وہ سوچ تھی کہ پاکستان ان پرنسپلز پہ کھڑا ہو کے اور اس نظریے پہ قوم بنے گا. وہ ہم بنے نہیں، ہم اس سے دور چلے گئے. ہم نے ہر قسم کی ازمز ایکسیپٹ کر لی، لیکن ہمیں کبھی اس پرنسپلز کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صوبائیت بڑھ جاتی ہے، لسانیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ جو وجہ ہے کہ جس وجہ سے پاکستان نے بننا تھا اور ہم نے ایک مثال بنی تھی دنیا میں، وہ بنے ہی نہیں ہم. اور ایسٹ پاکستان بھی اس لیے علیحدہ ہو. یہ یاد رکھیں کہ ایسٹ پاکستان میں 99% لوگوں نے ووٹ کی تھی پاکستان کے لیے، یعنی وہاں بہت زیادہ جذبہ تھا پاکستان کا. تو وہ اس کیوں گیا؟ کیونکہ ہمارا وہ جب نظریہ بیچ میں سے نکل گیا تو پھر سب نے اپنا سوچنا شروع کیا، اور وہ نظریے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ انصاف تھی. تو صوبوں نے بھی اکٹھا ہونا تھا انصاف کے اوپر. قوم، ہر انسان نے اسٹیٹ کے ساتھ لگ جانا تھا کیونکہ اسٹیٹ نے اس کو انصاف دینا تھا، اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اور پھر وہ دوسری چیز تھی ایک انسانیت، یعنی ایک فلاحی ریاست. فلاحی ریاست کا مطلب ہوتا ہے جب اسٹیٹ اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے تو وہ کمزور طبقہ اسٹیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور وہ پھر اسٹیٹ ایک قوم بن جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، جو کہ مدینہ کی ریاست میں انہوں نے ثابت کیا. وہ ایک ماڈل بنا تھا ہم سب کے لیے. اور پھر ایک خوددار قوم جو کہ ایک لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور وہ پھر کسی کے سامنے جھکتے نہیں، اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے. اور پھر جو قومیں جب تک پیر پہ نہ کھڑے ہوں، جنہوں میں قومی غیرت نہ ہو، جنہوں میں بڑا مقصد نہ ہو، وہ پھر کبھی اوپر نہیں جاتی. سر یہ اویئرنیس تو آپ کو پہلے بھی ہوگی، آپ نے دنیا گھومی ہے، آپ نے بہت پڑھا بھی، لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. میری آج کے اس انٹرویو کو جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ جاننا ہے کہ یہ جو آپ کی جو اندر تبدیلی آئی ہے، کیونکہ ہم نے وہ وٹنس کیا ہے نا ٹائم سر، کہ آپ کی جو فین فالوئنگ تو صرف عوام نہیں تھے سر. پیپل لائک امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، عامر خان، مک جیگر اور دنیا کے سپر سٹارز آپ کو پسند کرتے تھے. سو اتنی شہرت میں تو اس کا 5% میں بھی لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس جگہ پر انسان کی ایگو بھی بڑی ہوتی ہے، وہ اپنے کمفرٹ زون میں بھی رہنا چاہتا ہے، ولنریبل بھی ہو جاتا ہے، کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن آج آپ جس مقام پر ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ بغیر عاجزی کے، بغیر ہیوملٹی کے پاسبل نہیں تھا. اندر کیا ہوا تھا سر؟ یہ لڑائی کیسے لڑی آپ نے؟ کس نے ہیلپ کیا؟ اور یہ کتنی مشکل تھی سر؟ دیکھیں نا، جب میں ایک بڑا خوش قسمت انسان وہ تھا جس نے جو اپنے لیے سپورٹس میں ٹارگٹ سیٹ کیے وہ اچیو کیے، اور پھر اس کی وجہ سے پاپولیرٹی بھی اور دنیا میں نام بھی ملا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ ایک
خواب کی طرف جا رہے ہوتے پہنچتے نہیں ہیں وہاں تک، لیکن میں وہ تھا جو پہنچ چکا تھا وہاں. تو وہ میں نے، اور وہ جو ساری گلیمر کی زندگی تھی، وہ ایک تو آپ باہر سے دیکھتے ہیں نا، ایک دور سے دیکھتے ہیں، اور ایک آپ پیچھے سے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی میں دیکھ چکا تھا. اور میری جو ٹرانسفارمیشن تھی وہ ذرا لیٹ شروع ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں صحیح معنی میں کبھی اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی. گھر میں ماں میری بہت ریلیجس والد بھی تھے، لیکن جو ہمیں ایجوکیشن ملنی چاہیے تھی، مثلا سب سے اچھے اسکول میں تھا HSN میں، لیکن ہمیں کوئی پریپریشن نہیں کی گئی کہ صحیح معنی میں کیا. مجھے تو یہ بھی نہیں پاکستان کیوں بنا تھا. پھر دوسرا کہ ہمیں جو سیرت تھی نا نبی کی، وہ ہمیں نہیں پڑھائی گئی. اسلامیات ہم نے پڑھی، لیکن مجھے ایک بڑی لیٹ زندگی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، اور میرے ٹرانسفارمیشن ادھر سے آنی شروع ہوئی. اور پھر ٹرانسفارمیشن اس لیے آئی کہ میں نے زندگی بھی ساری دیکھ لی تھی، اور گلیمر کی دنیا بھی دیکھی تھی، اور پھر میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی تھی. بڑے کم لوگوں کو اس طرح انہوں نے ایکسیپٹ کیا، مثلا انگلش سوسائٹی نے جس طرح مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، تو میں نے اس کو اندر سے بھی دیکھا تھا. پھر میں کیونکہ آدھا سال کرکٹ کھیلتا تھا انگلینڈ میں اور آدھا سال پاکستان میں، تو ادھر بھی میں اپنی سوسائٹی کو دیکھتا تھا. دونوں کی طاقت اور کمزوریاں بھی پتہ چلنی شروع ہو گئی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے تجربے سے ریئلائز کیا کہ اصل میں وہ جو ہم نماز میں مانگتے ہیں سیدھا راستہ، وہ ہے کیا. تو ہمیں بڑا ایک غلط آئیڈیا تھا سیدھے راستے کا. میں یعنی مجھے جب میری والدہ جب ہم سونے سے پہلے بچے ہوتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ دعا مانگو اللہ سیدھے راستے پہ لگا. تو آہستہ آہستہ ہم سوچتے تھے وہ سیدھا راستہ تو بڑا بورنگ راستہ ہے، کیونکہ جو ہم فلمیں دیکھتے تھے اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ جس راستے پہ تھے وہ سیدھا راستہ نہیں تھا. تو ان کا جو راستہ تھا وہ ایکسائٹنگ لگتا تھا، وہ اٹریکٹیو تھا، لیکن جو سیدھا راستہ تھا وہ بڑا بورنگ لگتا تھا. تو وہ میں نے آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھی اور پھر قرآن کو سمجھنا شروع کیا، اور اپنے تجربے سے ریئلائز کیا کہ اصل میں سیدھا راستہ ہماری بہتری کے لیے، اور جس راستے کو ہم گلیمرس اور اٹریکٹیو سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہماری بربادی کا راستہ ہے. یعنی وہ ہمیں خوشی نہیں دیتا. وہ اور پلیجر سیکنگ یعنی عارضی خوشی اور ہیپینس اور جو خوشی ہے اس میں ایکچولی فرق ہے. پلیجر سیکنگ کچھ اور ہے، وہ عارضی خوشی ہوتی ہے، اور وہ ایکچولی آدمی کو ایک غلط طرف لے جاتی ہے، ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اور جو اصل خوشی ہے وہ اصل میں سیدھے راستے میں ہے. اور سیدھا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے، اونچ نیچ ہے اس میں. اندر لڑائی ہوئی ہوگی نا سر. تو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیں تو وہ تو کوئی آسان زندگی تو نہیں تھی، وہ تو سارا وقت سٹرگل تھی، لیکن وہ پھر ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے. تو وہ ایکچولی یہ مجھے بڑا لیٹ سمجھ آئی زندگی میں کہ وہ اصل میں سیدھا راستہ ہماری بہتری کے لیے. ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو خوش کر، یعنی اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آپ نے ابھی ایک ورڈ کہا کہ سیدھا راستہ مانگتے ہیں سر. تو یہ بہت بڑی بات ہے سر، کیونکہ اکثریت تو پڑھتی ہے سر. نہیں، جب صراط مستقیم پڑھنا اور مانگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے سر. اصل میں جی یہ تو اللہ کی دعائی آپ 5 وقت میں نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جن کو